حسن صاحب، میرے ایک سوال ہے. میں جی کافی صاحب. دیر سے منتظر بھی تھا آپ سے بات کرنے کے لیے، اور یہ میں بات بھی سن رہا تھا جو آپ نے علامہ نسیم عباس نقوی سے بات کی. جی صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب آپ نے جو محنت کی ہے نا گزشتہ 15 سال سے 10-15 سال سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ہے. یہ علم جو اب دیکھ رہے ہیں لوگوں کی جو فہم و فراست ہے وہ بہت انتہا کو پہنچ چکی ہے، کیونکہ جب سے ڈیجیٹل میڈیا اور اس طرح کے پلیٹ فارم آ گئے ہیں نا، تو لوگوں کو اس بارے میں بہت زیادہ علم ہو گیا ہے، معلومات ہو گئی ہے. یہ مجتہدین اور یہ ولایت فقیہ اس بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اچھا، میرا سوال آپ سے یہ تھا، جیسے آپ نے کہا، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مجتہدین کو کوئی حق نہیں کہ وہ ائمہ اہل بیت اور ولایت کے حوالے سے کسی بھی طرح اختیارات کا تعین کریں. دنیا میں کروڑوں شیعہ مومنین اور دور حاضر کے بہت سارے دینی مسائل میں رہنمائی کے منتظر ہیں. ایسے میں پھر کس سے رجوع کریں؟ کیونکہ مومنین کی اکثریت جو ہے احادیث ائمہ اور روایت علم کی کمی کی وجہ سے مکمل استفادہ نہیں کر پاتی، اور جو کر بھی لیتے ہیں وہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. ایسے میں پھر ایک عام شیعہ کہاں سے رہنمائی حاصل کرے؟ دیکھیں، یہ اس کام کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیشہ شیعوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایسے علماء کی طرف رجوع کریں جو ان کو قرآن و سنت سکھائے. قرآن اور سنت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو جس مسئلے پہ آپ سوال کر رہے ہیں نا، اگر اس مسئلے میں کوئی قرآن کی آیت ہے یا آپ کو سوال ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو وہ قرآن کی آیت بتائے، اس کی صحیح تفسیر جیسے اہل بیت علیہ السلام نے کیا، نہ کہ اپنے سے تفسیر، اپنے اجتہاد سے اپنے نظریات بتا دے. اور پھر وہ اہل بیت علیہ السلام کا جو فرمان ہے یا جو قول ہے یا جو فعل ہے اس مسئلے سے متعلق اس آپ کو سنائے. کیونکہ بہرحال آپ شیعہ حضرات نے فالو کس کو کرنا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کو فالو کرنا. اگر شیعہ علماء یہ کام انجام دیں تو انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، لیکن شیعہ علماء کی مصیبت یہ ہے کہ وہ اہل سنت کے طریقے پہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ تو سمجھ، کسی اجتہادی مسئلہ ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، جب ہم آپ کو کیا سنائیں، ہمارا قول آپ پہ حجت ہے، ہم فتویٰ دیتے ہیں، تم فتوے پہ عمل کرو. اور یہ اسلام کا مذاق ہے، مومنین کے عقل کا مذاق ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. جو چیز مومنین کو واقعاً سمجھ نہیں آ سکتی، وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ سکتی، وہ کیا چیز ہے؟ وہ علماء کے نظریات ہیں. علماء کے نظریات بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں اور وہ بڑے سخت الفاظ کے ساتھ وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں پرانے کتابوں میں. سننا ہے نا؟ ان نظریات کو سمجھنا خود مجتہدین کے لیے مشکل و کام ہوتا ہے، لیکن ان نظریات کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کا کیا نظریہ ہے، اس نے کیا بکواس لکھی ہے، وہ کس نے بولا کہ آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے؟ بھائی، نظریات کی پیروی کرنی ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو اقوال ہیں وہ علماء کے نظریات نہیں، وہ ائمہ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. جیسے خود علماء جب خطبے پڑھتے ہیں، جب تقریر کرتے ہیں، کوئی حدیث ادھر تھوڑی موڑی ادھر نقل کرتا ہے نا، اس وقت تو نہیں کہتے کہ عوام کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ حدیث غدیر جب نقل کرتے ہیں، حدیث ثقلین نقل کرتے ہیں، کوئی واقعہ سناتے ہیں، اس وقت تو نہیں کہتے کہ بھئی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ہم کیا، آپ فتوے پہ عمل کرو. اس وقت تو سناتے ہیں نا. تو اسی طرح احادیث جو ہے، مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 اور 4 کے درمیان جب شک ہو نماز میں، تو کیا آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے یہ کرنا کہ 3 پہ بنا رکھنا اور سلام دینا، اور پھر کھڑے ہو کے ایک رکعت احتیاط کی پڑھنی ہے. یہ کون سا مومن کو سمجھ نہیں آ سکتی اگر آپ اس کو سمجھا دیں، یہ حدیث پڑھ کے سنا دیں؟ اس میں کون سا سائنٹیفک بات ہے؟ یعنی یہ علماء حضرات یہ نہایت ہی گمراہ ہیں اور نہایت ہی یہ دشمن ہے شیعوں کے. کیونکہ میرے بھائی، اگرچہ یہ دشمنی ان کی نیت نہیں ہے، مجتہدین کی نیت یہ نہیں کہ میں شیعوں سے دشمنی کروں، شیعوں کو زیادہ بے دین کر دوں نا، یہ تو نیت تو نہیں، لیکن ان کا عملی نتیجہ دشمنی ہے. وہ کیا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں آپ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے نا، اپنی جہل سے، اپنی گمراہی سے، خود گمراہ ہے. وہ کہتا ہے آپ حدیث پہ، ہمارے فتووں پہ عمل کرو. یہ گرچہ ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ آپ کو دشمنی کے ساتھ، لیکن یہ دشمنی ہے شیعوں کے ساتھ. کیونکہ جو شخص مجھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال و افعال سے محروم رکھے اس عذر کے ساتھ، بہانے، جھوٹے بہانے کہ مجھے سمجھ نہیں آ سکتی، اس نے مجھ سے دشمنی کے، مجھ پہ ظلم کیا ہے، گرچہ اس کی نیت دشمنی کی نہیں تھی. اور یہ اہل بیت علیہ السلام سے بھی دشمنی ہے کہ آپ ان کے شیعوں کو ان کے فرامین سے محروم رکھیں، ان کے اقوال افعال سے محروم رکھیں. اور یہ بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں، ان کی نیت کفر نہیں ہے لیکن وہ کافر ہیں. مثلا بہت سارے ہیں کہ ابو بکر عمر کو اس لیے وہ یا معاویہ یا یزید کی وہ اس لیے تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ واقعا سمجھتے ہیں کہ اچھے لوگ تھے، گرچہ ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ ہم بھائی اس میں کام میں کافر ہو جائیں، جہنمی بن جائیں، بڑا اس میں فائدہ ہے ہمارا. اس کا نیت یہ نہیں ہے.
لیکن وہ غلط راستے پہ گئے. اسی طرح ہمارے علماء غلط راستے پہ گئے. یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے یہ باتیں بھائی یہ بہت ہی غلط ہیں, نہایت ہی گھٹیا باتیں ہیں یہ جو کہ آپ کو اس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں علماء حضرات. اور یہ لوگوں ان لوگ شیعہ قوم کو اللہ تعالیٰ ان سے بچائے, اور شیعہ قوم کا ان سے بچنا بڑا مشکل ہے. اور یہ لوگ بہت ہی یہ نہیں چھوڑیں گے آپ شیعہ قوم کے مقدرات کو. شیعہ قوم بہت بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے. دوسرے اقوام کے جو علماء ہیں وہ اس مذہب کی خدمت کرتے ہیں. ہمارے مذہب کے علماء ہمارے مذہب کے دشمن ہیں. یہ بہت بڑی مصیبت ہے میرے بھائی. اللہ آپ کو عزت دے. بہت شکریہ حسن صاحب. اللہ آپ کو سلام. اللہ آپ کو